السلام علیکم۔ آج ہم پارٹ 2 شروع کریں گے علامہ اقبال کی کتاب تقریریں، تحریریں اور بیانات سے۔ الہ آباد کا خطبہ یا الہ آباد کا خطاب چل رہا تھا، اس میں پارٹ 1 میں ہم نے ختم کیا تھا، اور وفاقی ریاستیں اب شروع ہونا ہے، تو پارٹ 2 اب ہم وفاقی ریاستوں سے شروع کر رہے ہیں۔ بس یہ بالکل واضح ہے کہ ہند کی لامحدود رنگا رنگ آب و ہوا، نسلیں، زبانیں، عقائد اور معاشرتی ضابطوں کے پیش نظر خود مختار ریاستوں کی تخلیق جو زبان کے اتحاد، نسل، تاریخ، مذہب اور اقتصادی مفادات کے تشخص پر مبنی ہو، ہند میں ایک مستحکم دستوری ڈھانچے کے حصوں کا واحد ممکن طریقہ ہے۔ سائمن رپورٹ میں مذکور وفاق کے تصور سے یہ لازم آتا ہے کہ مرکزی مجلس قانون ساز کو ایک محرابی مجلس کی حیثیت سے توڑ دیا جائے اور اسے وفاقی ریاستوں کے نمائندوں کی مجلس بنا دیا جائے۔ رپورٹ علاقے کی ان خطوط پر دوبارہ تقسیم کا بھی تقاضا کرتی ہے جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، اور رپورٹ دونوں کی سفارش کرتی ہے۔ میں معاملے کے اس پہلو کی پوری حمایت کرتا ہوں اور یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ سائمن رپورٹ میں علاقے کی دوبارہ تقسیم کی جو سفارش کی گئی ہے اسے 2 شرطیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ نئے دستور کے نفاذ سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ اسی طریقے سے ترتیب دی جائیں کہ یہ حتمی طور سے فرقہ واریت کا مسئلہ بھی حل کر دے۔ مناسب دوبارہ تقسیم سے ہند کی دستوری بحث و تمہیز کے منظر سے مخلوط اور جداگانہ طرز انتخاب کا سوال خود بخود غائب ہو جائے گا۔ یہ صوبوں کا موجودہ ڈھانچہ ہے جو بڑی حد تک اس بحث کا ذمہ دار ہے۔ ہندو سوچتا ہے کہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ حقیقی قوم پرستی کے جذبے کے منافی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لفظ قوم کا مطلب ہے ایک آفاقی قسم کا انضمام جس میں کسی فرقہ وارانہ وجود کو اپنی نجی انفرادیت برقرار نہیں رکھنی چاہیے۔ تاہم ایسی صورتحال موجود نہیں، نہ ہی یہ کوئی پسندیدہ بات ہے کہ یہ ضرور موجود ہونی چاہیے۔ ہند مختلف النوع نسلوں اور مذہبوں کی سرزمین ہے۔ اس میں مسلمانوں کی عام زبوں حالی کا اضافہ کر لیجئے، ان پر قرضوں کا زبردست بوجھ، بالخصوص پنجاب میں، پھر بعض صوبوں میں ان کی ناکافی اکثریت، جیسا کہ فی الوقت ان کی حدود متعین ہیں۔ اس منظر کو سامنے رکھیے اور آپ واضح طور سے سمجھنے لگیں گے کہ ہم جداگانہ طریقہ انتخاب کو برقرار رکھنے کی خاطر کیوں بے چین ہیں۔ ایسے ملک میں اور ان حالات میں علاقائی رائے دہندگان جملہ مفادات کی مناسب نمائندگی حاصل نہیں کر سکتے، اور بدیہی طور سے یہ طبقہ امراء کی حکومت پر منتج ہوگی۔ مسلمانان ہند کو خالصتاً علاقائی رائے دہی کے اصول کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ صوبوں کی حدود کا اس انداز سے تعین کیا جائے کہ مقابلتاً فرقوں میں لسانی، نسلی، ثقافتی اور مذہبی اتحاد حاصل ہو سکے۔ سائمن رپورٹ کے مطابق وفاق کا تصور، لیکن جہاں تک مرکزی وفاقی ریاست کے اختیارات کا تعلق ہے، ہند کے پنڈتوں اور انگلستان کے پنڈتوں کے تجویز کردہ دستور میں ارادوں کا نہایت باریک سا فرق ہے۔ ہند کے پنڈت مرکزی حاکمیت کو، جیسا کہ وہ اس وقت موجود ہے، چھیڑنا نہیں چاہتے۔ وہ جس چیز کے خواہاں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حاکمیت مرکزی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہو جائے، جس کو وہ علی الحالہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جہاں ان کی اکثریت میں نامزد عنصر کے خاتمے سے مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب انگلستان کے پنڈت یہ باور کرتے ہوئے کہ مرکزی اقتدار اعلیٰ ان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا اور وہ تمام قوت جو اس وقت ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ سلب کر لے گا۔ اگر ذمہ دار حکومت کے ضمن میں مزید پیش رفت ہوئی، جمہوریت کا تجربہ مرکز سے صوبوں کی طرف منتقل ہوا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اصول وفاق کو متعارف کرایا اور کچھ تجاویز پیش کر کے اس کا آغاز بھی کر دیا، تاہم ان کا اس اصول قدر و قیمت کا اندازہ لگانا اس سے یکسر مختلف ہے جس سے مسلمان اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ مسلمان وفاق کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نمایاں طور سے ہند کے سب سے زیادہ دشوار مسئلے کا حل ہے، یعنی فرقہ وارانہ مسئلے کا۔
رائل کمیشن کے ارکان کا وفاق کے بارے میں نقطہ نظر اگرچہ اصولاً ٹھوس ہے، لیکن بظاہر وفاقی ریاستوں کے لیے ذمہ دار حکومتوں کو اگلی منزل قرار نہیں دیتا ہے۔ در حقیقت وہ اس صورتحال سے فرار کی راہ مہیا کرنے سے آگے نہیں جاتا جو ہند میں جمہوریت کو متعارف کرانے کے ضمن میں انگریزوں کو درپیش آئی، اور فرقہ وارانہ مسلک کو جہاں تھا وہیں چھوڑ کر کلیتاً نظر انداز کر دیا گیا۔ بس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں تک حقیقی وفاق کا تعلق ہے، سائمن رپورٹ اصول وفاق کی اس کی حقیقی اہمیت کے اعتبار سے نفی کرتی ہے۔ نہرو رپورٹ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، وحدانی طرز کی حکومت کا تقاضا کرتی ہے۔ چونکہ اس نوع کا ادارہ سارے ہند میں ہندوؤں کو غلبہ فراہم کر دیتا ہے، سائمن رپورٹ برطانیہ کے موجودہ غلبے کو ایک غیر حقیقی وفاق کی باریک سی تہہ کے نیچے برقرار رکھتی ہے، جزوی طور سے اس لیے کہ چونکہ انگریز قدرتاً اس قوت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتا جسے وہ اتنی طویل مدت کے دوران استعمال کرتا رہا، جزوی طور سے اس لیے کہ یہ ان کے لیے ممکن ہے۔ چونکہ ہند میں فرقوں کی باہمی مفاہمت موجود نہیں، اس لیے اس قوت کا ان کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کا جواز مہیا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں وحدانی طرز کی حکومت خود مختار ہند میں بالکل ناقابل تصور ہے۔ وہ جنہیں باقی ماندہ اختیارات کہا جاتا ہے کلیتاً خود مختار ریاستوں کی تحویل میں ہوں۔ مرکزی وفاقی حکومت صرف وہی اختیارات استعمال کرے جو وفاقی ریاستیں اپنی رضامندی سے اس کے حوالے کریں۔ میں مسلمانان ہند کو ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ ایسا نظام قبول کریں جس پر انگریز کا ٹھپا ہو یا ہند کا، جو فی الواقع حقیقی اصول وفاق کی نفی کرتا ہو، یا جو انہیں ایک علیحدہ سیاسی وجود کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ گول میز کانفرنس میں زیر بحث آنے والی وفاقی اسکیم۔ مرکزی حکومت کے ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس غالباً اس سے بہت پہلے ہو گیا ہوگا جب انگریزوں نے یہ تبدیلی لانے کی غرض سے بے انتہا مؤثر ذرائع دریافت کیے۔ یہی سبب تھا کہ کافی تاخیر کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ گول میز کانفرنس میں والیان ریاست کی شرکت ناگزیر ہوگی۔ ہند کے لوگوں کے لیے، بالخصوص اقلیتوں کے لیے، ایک طرح سے حیران کن بات تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ والیان ریاست نہایت ڈرامائی انداز میں گول میز کانفرنس میں کل ہند وفاق میں اپنی شمولیت پر آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ان علامات کا ہی نتیجہ تھا کہ ہندو مندوبین نے، جو وحدانی طرز حکومت کے تحول کے کٹر قسم کے علمبردار تھے، خاموشی سے وفاقی اسکیم کے ارتقاء سے اتفاق کر لیا۔ مسٹر شاستری نے بھی، جنہوں نے صرف چند روز ہی بیشتر سر جان سائمن پر صرف اس وجہ سے کڑی تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں ہند کے لیے وفاقی اسکیم کی سفارش کی تھی، اچانک مشرف بے وفاقی اسکیم ہو جانے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے وحدانی طرز حکومت کے بجائے وفاقی اسکیم کو قبول کر لینے کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے یہ اعتراف کانفرنس کے ابتدائی اجلاس میں کیا۔ اس طرح انہوں نے بزلہ ملچ وزیر اعظم برطانیہ کو اپنی اختتامی تقریر میں بے حد شوخ جملہ کہنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس تمام کا انگریزوں کے لیے، جنہوں نے ہند کے والیان ریاست کی گول میز کانفرنس میں شرکت کی خواہش کی، اور ہندوؤں کے لیے، جنہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے ایک کل ہند وفاق کی ارتقائی اسکیم کو قبول کر لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندی والیان ریاست کی ہند کے وفاق میں شمولیت، جن میں صرف چند ایک مسلمان تھے، سے دو مقصد حاصل ہوتے تھے۔ ایک طرف تو نہایت اہم عنصر تھا برطانوی قوت کو ہند میں عملاً جوں کا توں برقرار رکھنے میں کردار ادا کرنا، دوسری طرف ہندوؤں کو وفاقی مجلس قانون ساز میں زبردست غالب اکثریت مہیا کرنا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے مرکزی حکومت کی ختمی طرز کے بارے میں ہندو مسلم اختلافات کا انگریزوں کی جانب سے والیان ریاست کے ذریعے بڑی چالاکی کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، جنہیں اس اسکیم میں اپنی آمرانہ حکمرانی کے بہتر تحفظ کے امکانات نظر آئے ہیں۔ اگر مسلمان خاموشی سے کسی ایسی اسکیم کے ساتھ اتفاق کر لیں تو یہ ہند میں ان کی سیاسی وجود کی حیثیت سے فاتح کے دن کو قریب سے قریب تر لے آئے گا۔ اس طرح سے تحلیق ہونے والی ہندی وفاق کے ضمن میں حکمت عملی یہ ہوگی کہ وفاق مجلس قانون ساز میں سب سے بڑا گروپ ہندو والیان ریاست کا ہوگا، استعماری امور کے بارے میں برطانوی تاج کی حمایت کرے گا، اور جہاں تک ملک کے داخلی انتظام کا تعلق ہے تو وہ ہندوؤں کو برقرار رکھنے اور اسے استحکام بخشنے میں مدد دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہند اور برطانوی استعمار میں کچھ اس طرح کی مفاہمت ہو جائے، آپ ہمیں ہند میں مستقل رہنے دیجیے، اس کے عوض ہم آپ کو ہندو طبقہ عمرہ کی حکومت عطا کر دیں گے
تاکہ وہ دیگر تمام ہندی فرقوں کو اپنی دائمی محکولی میں رکھ سکے۔ لہذا اگر صوبوں کو حقیقی خود مختار ریاستوں میں تبدیل نہیں کیا جاتا تو والیان ریاست کی وفاق ہند کی اسکیم میں شمولیت کی یہی تعبیر کی جائے گی کہ انگریز سیاستدان چالاکی سے اور کسی حقیقی اختیار سے محروم ہوئے بغیر تمام متعلقہ فریقوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو لفظ وفاق سے، ہندوؤں کو مرکز میں اکثریت سے، برطانوی استعمار کے حامیوں کو خواہ وہ ٹوری ہو یا لیبر پارٹی سے ہوں، حقیقی اقتدار کے حصول سے۔ ہند میں ہندو ریاستوں کی تعداد مسلم ریاستوں کی تعداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ مطالبہ کہ مرکزی وفاقی مجلس قانون ساز میں یک ایوانی یا دو ایوانی جو برطانوی ہند اور ہندی ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی 33% نشستیں ہونی چاہیے، کیسے پورا کیا جائے گا؟ میں توقع کرتا ہوں کہ مسلمان مندوبین وفاقی اسکیم کے، جیسا کہ گولمیز کانفرنس پہ اس پر بحث و تمہیس ہوئی، مضمرات سے پوری طرح سے باخبر ہوں گے۔ مجوزہ کل ہند وفاق میں مسلمانوں کی نیابت کے سوال پر ابھی تک بحث نہیں ہوئی۔ خبر رساں ادارہ رائٹر کی تلخیص کے مطابق عبوری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی اور دونوں میں برطانوی ہند اور ہندی ریاستوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ان کی تعداد کے تناسب کا معاملہ ان موضوعات کے تحت بعد ازیں زیر غور آئے گا جو ابھی تک ذیلی کمیٹی کے سپرد نہیں کیے گئے۔ میرے خیال میں تناسب کا سوال بے حد اہمیت کا حامل ہے اور اس پر مجلس قانون ساز کے ڈھانچے کے اہم سوال کے ساتھ ہی غور کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رد عمل یہ ہوتا کہ صرف برطانوی ہند میں وفاق کی تشکیل سے آغاز ہوتا، ایک وفاقی اسکیم جو جمہوریت اور مطلق انانیت کے ناپاک گٹھ جوڑ سے جنم لیتی ہے، برطانوی ہند کو اسی شیطانی چکر میں محبوس رکھے گی جسے وحدانی مرکزی حکومت کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وحدانی طرز انگریزوں کے لیے، برطانوی ہند میں اکثریتی فرقے کے لیے اور ہندی والیان ریاست کے لیے بے انتہا سود مند ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے کسی طور سے مفید نہیں ہو سکتی، تاکہ انہیں ہند کے 11 صوبوں میں سے 5 میں اکثریتی حقوق پورے باقی ماندہ اختیارات کے ساتھ حاصل نہ ہو جائیں اور 1/3 نشستیں وفاقی مقننہ کی مجموعی نشستوں کی نہ مل جائیں۔ جہاں تک برطانوی ہند کے صوبوں کے اقتدار اعلیٰ کے اختیارات کے حصول کا تعلق ہے، ہز ہائنس والی بھوپال سر اکبر حیدری اور مسٹر جناح نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ ناقابل تردید ہے۔ تاہم والیان ریاست کی ہندی وفاق میں شمولیت کے پیش نظر برطانوی ہند کی مجلس قانون ساز میں اپنی نیابت کے مطالبے پر نئے پس منظر کی روشنی میں غور کرنا ہوگا۔ سوال برطانوی ہند کی مجلس قانون ساز میں نمائندگی کا نہیں، بلکہ یہ کل ہند وفاق کی مجلس قانون ساز میں برطانوی ہند کے مسلمانوں کی نیابت سے متعلق ہوگا۔ 33% کے ہمارے مطالبے کو کل ہندو وفاق کی مجلس میں ہماری نیابت کے تناسب کا مطالبہ تصور کرنا ہوگا، اور اس میں وہ نشستیں شامل نہیں ہوں گی جو وفاق میں شامل ہونے والی مسلم ریاستوں کے لیے مختص کی جائیں گی۔ دفاع کا مسئلہ ایک اور دشوار مسئلہ جو ہند میں کامیابی کے ساتھ وفاقی نظام کے روبے عمل آنے کے ضمن میں درپیش ہوگا وہ ہے مسئلہ دفاع ہند۔ اس بارے میں رائل کمیشن کے اراکین نے ہند کی تمام کمیوں اور کوتاہیوں پر سیر حاصل گفتگو کی تاکہ فوج کے نظم و نسق کو برطانوی استعمار کی تحویل میں رکھنے کا موقف تیار کیا جا سکے۔ کمیشن کے اراکین کہتے ہیں کہ ہند اور برطانیہ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اب یہاں مستقبل قریب میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہند کا دفاع خالصتاً ہند کا معاملہ ہے۔ اب کیا اس نقطہ نظر سے یہ لازم آتا ہے کہ برطانوی ہند میں ذمہ دار حکومت کے حصول کے سلسلے میں پیش رفت اس وقت تک کے لیے مسدود ہو جائے تاکہ دفاع کا کام انگریز افسروں اور انگریز فوجیوں کی امداد و اعانت کے بغیر کما حقہ سر انجام دیا جا سکے۔ مرکزی حکومت کی حتمی منزل کی جانب، جس کا 20 اگست 1917 عیسوی کے اعلانیہ میں ذکر ہے، ارتقاء کی تمام امیدیں غیر معینہ مدت کے لیے موہوم ثابت ہوں گی۔ اگر نہرو رپورٹ کے اس رویے کو برقرار رکھا جائے کہ مستقبل کی تبدیلی میں یہ امر شامل ہے کہ فوج کا انتظام و انصرام منتخب ہندی مقننہ کے اختیار کے تابع کر دیا جائے، مزید اپنے استدلال کو برہان قاطع کا روپ دینے کے لیے وہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مد مقابل مذاہب اور خلیف نسلیں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نظر آئے کہ یہ مسئلہ لا ینحل ہے۔ یہ بدیہی حقیقت ہے کہ ہند معمول کے مطابق اور قدرتی طور سے ایک واحد قوم نہیں ہے۔ یہ بات اس سے زیادہ اور کس طرح واضح نہیں ہوتی جتنی کہ ہند کی لڑاکا نسلوں اور باقی نسلوں کے مابین پائے جانے والے فرق کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے۔
مسئلے کے ان پہلوؤں پر زور یہ ظاہر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ انگریز نہ صرف ہند کو کسی غیر ملکی حملے سے محفوظ رکھ رہے ہیں بلکہ وہ داخلی عافیت کے غیر جانبدار نگہبان بھی ہیں۔ تاہم ہند کے وفاق بن جانے کے بعد، جیسا کہ میں وفاق کو سمجھتا ہوں، مسئلے کا صرف ایک پہلو ہوگا اور وہ ہے خارجی حملے کا دفاع۔ صوبائی فوجوں کے علاوہ جو داخلی امن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوگی، ہند کی وفاقی کانگریس بھی شمال مغربی سرحد پر مضبوط ہندی سرحدی فوج رکھ سکتی ہے، جو ایسے دستوں جن کے لیے ہمارے صوبوں سے بھرتی کیا گیا ہو اور ایسے باصلاحیت اور تجربہ کار فوجی افسروں پر مشتمل ہو جن کا تعلق سارے فرقوں سے ہو۔ مجھے علم ہے کہ ہند کے پاس باصلاحیت فوجی افسر موجود نہیں ہیں اور کمیشن کے اراکین نے اس حقیقت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ فوج کا نظم و نسق انگریزوں کے ہاتھ میں رکھنے کی دلیل پیش کرنے کے لیے اس نقطے پر میں ایک اور پیرے کا حوالہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا، جو میرے خیال میں کمیشن کے اراکین کے اختیار کردہ موقف کے خلاف بہترین استدلال پیش کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فی الوقت کوئی ہندی بھی کنگز کمیشن رکھتے ہوئے کپتان سے بڑے عہدے کا حامل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 39 کپتان ہیں، جن میں 25 فوجی دستوں میں معمول کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ عمر کی اس منزل میں ہیں جو ان کے زیادہ اعلیٰ عہدوں کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، خواہ وہ اپنی سبکدوشی سے قبل ضروری محکمانہ امتحان بھی پاس کر لیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے سندھرسٹ میں تربیت حاصل نہیں کی، بلکہ انہیں جنگ عظیم کے دوران کمیشن ملا۔ تاہم اب خواہش کیسی بھی حقیقی کیوں نہ ہو اور اس تبدیلی کے لیے کام کرنے کی کوشش کتنی بھی مخلصانہ کیوں نہ ہو، اسکین کمیٹی، جس کے چیئرمین اور فوج کے سیکرٹری کے علاوہ تمام اراکین ہندی تھے، نے قطعی شرائط کا نہایت شدت کے ساتھ ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے: ترقی کا دار و مدار اس کامیابی پر جو ہر مرحلے پر حاصل کی جائے اور فوجی صلاحیت اور کارکردگی کو برقرار رکھنے پر ہونا چاہیے۔ تاہم بہر نوع یہ ترقی محدود اور سست رو ہوگی۔ موجودہ ہندی افسروں میں سے جو جونیئر عہدیدار ہیں اور محدود تجربہ رکھتے ہیں، ایک مختصر سے نوٹس پر اعلیٰ کمان ترتیب نہیں دی جا سکتی تاکہ افسر کلاس کے لیے مناسب ہندی رنگ روٹ آہستہ آہستہ آئیں، اور ہم مخلصانہ طور سے اس امر کے خواہاں ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو۔ بہت زیادہ تعداد میں نہیں آئیں گے، اور جب تک کہ کافی ہندی لوگ تجربہ اور تربیت حاصل نہیں کر لیتے جو فوجی افسروں کے لیے لازمی ہے، تمام افسروں کا مہیا کیا جانا یا بہر طور کچھ ہندی دستوں کو ہندی افسروں کی فراہمی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ فوجی اس آزمائش سے نہ گزر جائیں، جو ممکنہ طور سے ان کی فوجی صلاحیت اور کارکردگی کا تعین کر سکے، اور اس وقت تک نہیں جب تک ہندی افسر کامیاب فوجی کیریئر کے ذریعے اعلیٰ کمان میں جانے کی اہلیت حاصل نہ کر لیں۔ اس وقت یہ ممکن ہوگا کہ فوج ہندیانے کی حکمت عملی کو کسی حد تک روبے عمل لایا جا سکے، تب کہیں جا کر مکمل طور سے ہندیائی ہوئی فوج قابل حصول نظر آئے گی۔ پھر بھی یہ عمل مکمل ہونے میں برس ہا برس لگ جائیں گے۔ اب میں یہ دریافت کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ہماری جنگ جو نسل میں کسی بنیادی کمی کی وجہ سے ہے، یا فوجی تربیت کے عمل میں سست روی کی وجہ سے ہے؟ دیگر انسانی تربیت کے عمل کے مقابلے فوجی تربیت کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ میں کوئی فوجی ماہر نہیں کہ اس معاملے کا تصفیہ کر سکوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ استدلال فرض کرتا ہے کہ یہ عملاً لامتناہی عمل ہوگا، اس کے معنی ہے ہند کے لیے دائمی غلامی، اور اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہوگا، جیسا کہ نہرو رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے، کہ سرحدی فوج کو دفاعی کمیٹی کی تحویل میں دے دیا جائے، جس کے اراکین کا معاملہ باہمی مفاہمت کے ذریعے طے کیا جائے۔ پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ سائمن رپورٹ میں عرضی سرحد کو تو غیر معمولی اہمیت دی گئی، لیکن بحری معاملے کو روی میں نپٹا دیا گیا۔ بلا شبہ ہند کو عرضی سرحد کی جانب سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ اس کے موجودہ آقاؤں نے اس کا قبضہ ساحل سمندر کی طرف سے لیا، جس کے دفاع کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ ایک خود مختار اور آزاد ہند کو آج کل کے زمانے میں اپنے ساحل سمندر کی جانب عرضی سرحد کے مقابلے میں زیادہ دھیان دینا ہوگا۔ مجھے اس باب میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ایک وفاقی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو مسلم وفاقی ریاستیں اس امر سے آمادگی کے ساتھ اتفاق کر لیں گی کہ ہند کے دفاع کی غرض سے غیر جانبدار ہندی بری اور بحری افواج تشکیل دے دی جائیں۔ اس طرح کی غیر جانبدار بری فوج ہند کے دفاع کے لیے مغل عہد میں بھی ایک حقیقت تھی۔ در حقیقت اکبر کے عہد میں ہند کی سرحد کی حفاظت وہ فوجیں کرتی تھیں جن کے افسر ہندو جرنیل ہوتے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ غیر جانبدار ہندی فوج جو ہند کے وفاق پر مبنی ہوگی،
کی اسکیم مسلمانوں کے جذبہ حب الوطنی کو فروغ دے گی اور یہ شک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ حملے کی صورت میں کوئی مسلمان حملہ آور مسلمان فوج میں شامل ہو جائے گا۔ متبادل: میں نے اس طرح مختصراً اس راستے کی نشاندہی کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے میرے خیال میں ہند کے مسلمانوں کو ہند کے دو بے حد اہم دستوری مسئلوں کا ادراک حاصل کرنا چاہیے۔ برطانوی ہند کی دوبارہ تقسیم، جس کا مقصد فرقہ وارانہ مسئلے کا مستقبل حل تلاش کرنا ہو، مسلمانان ہند کا بڑا مطالبہ ہے۔ تاہم اگر فرقہ وارانہ مسئلے کے تصفیے کی غرض سے مسلمانوں کے علاقائی حل کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا، تب میں اتنے پرزور طریقے سے جتنا ممکن ہو آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم کانفرنس کے ان مطالبات کی حمایت کروں گا جنہیں بار بار دہرایا گیا ہے۔ مسلمانان ہند ایسی دستوری تبدیلیوں کو قبول نہیں کریں گے جو پنجاب اور بنگال میں ان کے جداگانہ طریقہ انتخاب کے ذریعے حاصل ہونے والی اکثریتی حقوق کو متاثر کریں یا انہیں کسی بھی مرکزی مقررہ میں نمائندگی کا 33% تناسب نہ دلا سکیں۔ دو گڑھے تھے نون میں مسلمان سیاسی رہنما گرے، ایک تھا مسترد میثاق لکھنؤ جس کی اساس ہندی قومیت کے جھوٹے دعوے پر استوار کی گئی اور جس نے مسلمانان ہند کو ہند میں سیاسی اقتدار کے حصول کے امکانات سے یکسر محروم کر دیا۔ دوسرا تھا پنجاب کے دیہات کی ترقی کی طرح تنگ نظری پر مبنی اسلامی یکجہتی اور استحکام کا اثار، جو اس تجویز پر منتج ہوا جس نے مسلمانان پنجاب کو عملاً اقلیتی سطح پر لا کھڑا کیا۔ یہ لیگ کا فریضہ ہے کہ وہ معاہدے اور تجویز دونوں کی مذمت کرے۔ سائمن رپورٹ مسلمانوں کے ساتھ زبردست ناانصافی کا ارتکاب کرتی ہے جب وہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی سفارش نہیں کرتی۔ یہ صورتحال یا تو میثاق لکھنؤ سے چپکے رہنے کا تقاضا کرتی ہے یا مخلوط طریقہ انتخاب کی اسکیم کو قبول کرنے کا۔ سائمن رپورٹ کے بارے میں حکومت ہند کے مراسلے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اس دستاویز کی اشاعت کے بعد سے مسلمان فرقے نے رپورٹ میں تجویز کردہ دونوں متبادلات میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ مراسلہ تسلیم کرتا ہے کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق کونسلوں میں صرف اس وجہ سے نمائندگی نہ دینا ایک جائز شکایت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی اور جگہ ان کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ نیابت دی گئی۔ جہاں تک پنجاب اور بنگال کا تعلق ہے، سائمن رپورٹ کی ناانصافی کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ یہ تائید کرتا ہے اس نام نہاد محتاط طریقے سے متوازن کی ہوئی اسکیم کی جسے حکومت پنجاب کے سرکاری اراکین نے ترتیب دیا، جو مسلمانان پنجاب کو ہندوؤں اور سکھوں کو ملا کر صرف 2 کی اکثریت دیتا ہے اور من حیث المجموع ایوان میں ان کا تناسب 49% رہ جاتا ہے۔ بدیہی طور سے مسلمانان پنجاب اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک انہیں ایوان میں مجموعی طور سے اکثریت حاصل نہ ہو۔ تاہم لارڈ ارون اور ان کی حکومت کے اراکین یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ انتخابات کے طریقہ کا جواز اکثریتی فرقے کے لیے اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ طریقہ رائے دہی میں توسیع کر کے ان کی قوت کو اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ وہ ان کی آبادی کے صحیح تناسب کا اظہار کر سکے، اور مزید یہ کہ جب تک صوبائی کونسل کے مسلم اراکین 2/3 اکثریت متفقہ طور سے حق جداگانہ طریقہ انتخاب سے دستبرداری کا فیصلہ نہ کر دے۔ تاہم میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت کو ہند میں مسلمانوں کی شکایت کو جائز گرداننے کے بابصف اتنی جرأت کیوں نہ ہوئی کہ وہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی سفارش کر سکتی۔ نہ ہی مسلمانان ہند کسی ایسی تبدیلی کو قبول کریں گے جو سندھ کو ایک علیحدہ صوبہ قرار نہ دے، شمال مغربی سرحدی صوبے کو کمتر درجے کا سیاسی رتبہ دے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ سندھ کو بلوچستان کے ساتھ شامل کر کے ایک علیحدہ صوبہ نہ بنایا جا سکے۔ اس کی بمبئی پریزیڈنسی کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں۔ حیات اور تہذیب و تمدن کے نقطہ نظر سے رائل کمیشن کے اراکین اسے یعنی سندھ کو میوپوٹلیما اور عرب کے قریب تر پاتے ہیں بمقابلہ ہند کے۔ مسلم جغرافیہ دان مسعودی نے اس قربت کو بہت پہلے محسوس کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ سندھ ایسا ملک ہے جو اسلامی ممالک سے قریب تر ہے۔ پہلے اموی فرمانروا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مصر کی پشت افریقہ کی طرف ہے اور چہرہ عرب کی جانب۔ ضروری تصرف کے ساتھ یہی بات سندھ کی ٹھیک ٹھاک صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی پشت ہند کی جانب ہے اور چہرہ وسط ایشیا کی طرف۔ مزید غور کیا جائے تو اس کے زرعی مسائل کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے حکومت بمبئی سے کوئی ہمدردی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لامحدود تجارتی امکانات کا انحصار کراچی کی ترقی پر ہے کہ وہ ہند کا دوسرا بمبئی کی طرز پر دارالحکومت بن جائے۔ اسے پریزیڈنسی کے ساتھ وابستہ رکھنا جو آج تو درست ہے لیکن مستقبل قریب میں خریف بن سکتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مالی مشکلات علیحدگی کی راہ میں حائل ہیں۔ اس معاملے میں
مجھے کسی قطعی اعلان کا علم نہیں، لیکن یہ فرض کرتے ہوئے کہ کچھ ایسی مشکلات ہیں، مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت ہند ایسے پرامید صوبے کو جو اپنی ترقی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے عارضی طور پر مالی امداد کیوں نہ دے۔ جہاں تک شمال مغربی صوبہ سرحد کا تعلق ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ رائل کمیشن کے اراکین نے عملاً اس سے انکار کیا ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ صوبے میں بھی اصلاحات ہوں۔ وہ بڑے کمیٹی کے مطلوبہ اہلیت سے بہت نیچے ہیں، اور ان کے لیے جو کونسل کی سفارش کی گئی ہے وہ محض چیف کمشنر کے متعلق الانانیت کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہے۔ افغان کے سگریٹ سلگانے کے بنیادی حق کو محدود کر دیا گیا کیونکہ وہ بارود کے گھر میں مقیم ہے۔ رائل کمیشن کے اراکین کا مزاحیہ استدلال کافی خوشگوار ہے کہ لیکن وہ قائل نہیں کرتا۔ سیاسی اصلاح روشنی ہوتی ہے، آگ نہیں، اور روشنی حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، خواہ وہ بارود کے گھر میں رہتا ہو یا کوئلے کی کان میں۔ دلیر، ذی شعور اور اپنی جائز امنگوں کی خاطر مصائب برداشت کرنے کا عزم رکھنے والا افغان یقیناً ہر اس کوشش کی مزاحمت کرے گا جو اسے اپنی پوری ترقی کے امکانات سے محروم کر دے۔ ایسے لوگوں کو مطمئن رکھنا انگلستان اور ہند دونوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس بدقسمت صوبے میں جو کچھ پہلے دنوں ہوا وہ نتیجہ تھا ستیلی ماں کے ایسے سلوک کا جو لوگوں کے ساتھ اس وقت سے روا رکھا گیا جب باقی ماندہ ہند میں خود مختار حکومت کے اصول کا نفاذ ہوا۔ میں صرف اتنی توقع کرتا ہوں کہ برطانیہ کے مدبرین خود فریبی میں مبتلا ہو کر صورتحال کو دیکھنے سے یہ کہہ کر احتراز نہیں کریں گے کہ صوبے میں موجودہ بے سکونی بیرونی اسباب کا نتیجہ ہے۔ حکومت ہند نے اپنے مراسلے میں شمال مغربی سرحدی صوبے میں جس قدر اصلاحات کے نفاذ کی سفارش کی ہے وہ بھی غیر اطمینان بخش ہے۔ بلا شبہ مراسلہ سائمن رپورٹ سے ذرا آگے جاتا ہے کہ وہ ایک طرح کی نمائندہ کونسل اور ایک نیم نمائندہ کابینہ کے قیام کی سفارش کرتا ہے، لیکن یہ اس اہم مسلم صوبے کو ہند کے دیگر صوبوں کے مساوی سطح پر نہیں رکھتا۔ در حقیقت افغان اپنی جبلت کے اعتبار سے ہند کے اور لوگوں کے مقابلے میں جمہوری اداروں کا زیادہ اہل ہے۔ گول میز کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے گول میز کانفرنس کے بارے میں چند تاثرات کا اظہار کر دینا چاہیے۔ ذاتی طور سے میں اس کانفرنس کے نتائج کے بارے میں زیادہ پرامید نہیں۔ یہ توقع کی گئی تھی کہ فرقہ وارانہ کشیدگی سے دور اور ایک بدلے ہوئے ماحول میں بہتر صلاح مشورے ہوں گے، اور دو بڑے فرقوں کے مابین اختلافات کا ایک حقیقی تصفیہ ہو جانے سے ہند کی آزادی قریب تر آ جائے گی۔ لیکن اصلاً وہاں جو واقعات رونما ہوئے وہ ایک دوسری ہی کہانی سناتے ہیں۔ فی الحقیقت لندن میں فرقہ وارانہ مسئلے پر جو بحث و تمہیس ہوئی اس نے ہند کی دو ثقافتی وحدتوں کے درمیان اختلاف کے پہلوؤں کو پہلے سے کہیں زیادہ اجاگر کر دیا۔ تاہم وزیر اعظم برطانیہ بظاہر یہ سمجھنے سے انکار کرتے ہیں کہ ہند کا مسئلہ قومی نہیں بین الاقوامی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے لیے پارلیمان کے سامنے یہ تجویز پیش کرنے میں خاصی دشواری پیش آئے گی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ مخلوط طریقہ انتخاب برطانوی جمہوری جذبات سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ بدیہی طور سے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ برطانوی طرز کی جمہوریت کا بہت سی اقوام کی سرزمین میں کوئی فائدہ نہیں، اور یہ کہ جداگانہ طریقہ انتخاب مسئلے کے عرضی علاقائی حل کا ایک نہایت کم تر درجے کا متبادل ہے۔ نہ ہی اس کا امکان ہے کہ اقلیتی ذیلی کمیٹی ایک تسلی بخش تصفیہ پر پہنچ سکتی ہے۔ سارے مسئلے کو برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے لے جانا ہوگا، اور ہم صرف یہ توقع کر سکتے ہیں کہ برطانوی قوم کے زیرک نمائندے ہمارے بہت سے ہندی سیاستدانوں کی طرح نہیں، معاملات کی سطح سے ذرا نیچے جھانک کر دیکھیں گے تو واضح طور سے انہیں ہند جیسے ملک میں امن و امان کی حقیقی بنیاد نظر آ جائے گی۔ ایک دستور کی اساس یک جنسی ہند پر استوار کرنا یا ہند پر ان اصولوں کا اطلاق کرنا جو برطانوی جمہوری احساسات سے متاثر ہیں، ایسا ہے جیسے غیر ارادی طور پر ہند کو خانہ جنگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں ہند میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مختلف اقوام کو اپنے ماضی سے یک ناتا توڑے بغیر جدید خطوط پر ترقی کے لیے مواقع مہیا نہ کیے جائیں۔ مجھے مسرت ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے مسلم مندوبین کو پوری طرح سے اس مسئلے کے مناسب حل کی اہمیت کا احساس ہے، جسے میں ہندی بین الاقوامی مسئلہ کہتا ہوں۔ وہ اس بات پر زور دینے میں بالکل حق بجانب ہے کہ اس سے قبل کہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری کا معاملہ حتمی طور سے طے کیا جائے فرقہ وارانہ سوال حل ہونا چاہیے۔ کسی مسلم سیاستدان کو اس تانے کا زیادہ خیال نہیں رکھنا چاہیے جو پروپیگنڈا لفظ فرقہ پرستی میں مضمر ہے۔ یہ خاص طور پر تحلیق کیا گیا تاکہ برطانوی وزیر اعظم کے الفاظ برطانوی جمہوری سیاست سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکے اور انگلستان کو اس صورتحال کو باور کرنے کی غرض سے گمراہ کیا جا سکے جو حقیقتاً ہند میں موجود نہیں ہے۔ عظیم مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم 70 ملین نفوس ہیں اور ہند کی کسی اور قوم کی نسبت ہم میں زیادہ یک جنسیت اور ہم آہنگی موجود ہے۔ فی الحقیقت مسلمان ہند واحد ہندی لوگ ہیں جنہیں بجا طور سے لفظ کے جدید معنوں میں ایک قوم کہا جا سکتا ہے۔ ہندو اگرچہ ہم سے ہر اعتبار سے آگے ہیں مگر وہ ابھی تک
وہ ہم آہنگی حاصل نہیں کر سکے جو ایک قوم کے لیے ازبس ضروری ہوتی ہے اور جسے آپ کو اسلام نے ایک مفت تحفے کے طور پر عطا کی ہے۔ بے شک وہ ایک قوم بننے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن ایک قوم بننا سخت مشکل ہے اور خاص طور سے ہند کے معاملے میں تو اس کے معاشرتی ڈھانچے کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا۔ نہ ہی مسلمان رہنماؤں اور سیاستدانوں کو اس لطیف لیکن گمراہ کن استدلال کے فریب میں آنا چاہیے کہ ترکی اور فارس یعنی ایران اور دیگر مسلم ممالک بھی تو اپنے قومی یعنی علاقائی حدود میں رہتے ہوئے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ مسلمانان ہند کی صورتحال مختلف ہے۔ بینون ہند اسلامی ممالک عملاً آبادی کے لحاظ سے سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ وہاں اقلیتیں قرآنی زبان میں اہل کتاب ہیں۔ مسلمانوں اور اہل کتاب میں کوئی معاشرتی رکاوٹ حائل نہیں۔ ایک یہودی، ایک عیسائی یا ایک زرتشتی کا ہاتھ لگ جانے سے مسلمان کا کھانا پلید نہیں ہو جاتا۔ اسلامی قانون اہل کتاب کے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت دیتا ہے۔ دراصل اسلام نے بنی نوع انسان کے اتحاد کے ضمن میں جو پہلا عملی قدم اٹھایا وہ تھا ایک ہی نوع کے اخلاقی ضابطے رکھنے والوں کو اتحاد کی دعوت دینا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ اے اہل کتاب آئیں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر متحد ہو جائیں جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے درمیان جنگیں اور بعد ازاں مختلف شکل میں یورپ کی جارحیت نے عالم اسلام میں اس آیت کریمہ کے لامحدود معنی کو روبہ عمل نہ آنے دیا۔ آج اسلامی ممالک میں سم قومیت کی شکل میں اسے بتدریج محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس عمر کا اضافہ میرے لیے ضروری نہ ہوگا کہ ہمارے مندوبین کی کامیابی کی واحد آزمائش یہ ہے کہ وہ کس حد تک کانفرنس کے غیر مسلم مندوبین کو ہماری ان مطالبات کو قبول کر لینے پر رضامند کر سکتے ہیں جو قرارداد دلی میں مذکور ہیں۔ اگر ان مطالبات سے اتفاق نہیں کیا جاتا تو قوم کے لیے ایک بہت بڑا اور دور رس اہمیت کا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچے گا جب مسلم ہند کو ایک آزاد اور بھرپور سیاسی کارروائی کرنے کی ضرورت لاحق ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے تصورات اور امنگوں کے بارے میں ذرا بھی سنجیدہ ہیں تو آپ کو اس کارروائی کے بارے میں تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے قائدین نے کافی سیاسی سوچ بچار کیا ہے اور ان کی فکر نے یقیناً ہمیں ان قوتوں کے بارے میں حساس بنا دیا ہے جو ہند اور بیرون ہند لوگوں کے مستقبل کی تشکیل میں مصروف ہیں۔ لیکن میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا اس فکر نے ہمیں اس کارروائی کے لیے بھی تیار کیا ہے جو اس صورتحال کا تقاضا ہوگی جو مستقبل قریب میں پیدا ہونے والی ہے۔ اجازت دیجیے کہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ فی الوقت مسلم ہند دو سیاحت میں گرفتار رہے۔ اول ہے شخصیتوں کا فقدان۔ سر مالکم ہیلی اور لارڈ ارون اپنی اس تشخیص میں بالکل درست ہے جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کہا کہ آپ کا فرقہ قائدین پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ قائدین سے میری مراد ہے وہ اشخاص جو اللہ کے دین یا تجربے کے باعث اسلام کی روح اور اس کے مستقبل کے بارے میں خاص ادراک رکھتے ہیں اور اتنا ہی تیز ادراک ان کا جدید تاریخ کے رجحان کے بارے میں ہو۔ ایسے لوگ فی الحقیقت لوگوں کے لیے قوت متحرکہ ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتے ہیں، وہ خواہش کے مطابق تیار نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری بری بات جس میں مسلمان ہند گرفتار رہے وہ ہے کہ قوم نہایت تیزی کے ساتھ اجتماعیت کھو رہی ہے۔ اس سے افراد اور گروہوں کے لیے یہ ممکن ہو رہا ہے کہ وہ عام فکر اور قوم کے سرگرمی میں حصہ لیے بغیر آزاد کیریئر اپنا لیں۔ آج ہم سیاست کے شعبے میں وہی کچھ کر رہے ہیں جو صدیوں سے مذہب کے دائرے میں کر رہے ہیں، لیکن مذہب کے مختلف فرقوں میں شور و شغب ہماری یکجہتی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان سے کم ایک دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے جو ایک قوم کی حیثیت سے ہمارے ڈھانچے کا واحد اصول ہے۔ مزید یہ اصول اتنی ہمہ گیری کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک گروہ کے لیے اس حد تک بغاوت پر اتر آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے عام دائرے سے کٹ جائے۔ لیکن سیاسی کارروائی کے ضمن میں اختلاف اس وقت جب ہمارے لوگوں کی زندگی کے بہترین مفاد میں بھرپور کارروائی کی ضرورت ہو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ہم ان دونوں خرابیوں کا مداوع کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلی خرابی کا مداوع ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری خرابی کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مداوع دریافت کرنا ممکن ہے۔ اس موضوع پر میرے خیالات بڑے واضح اور حتمی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اظہار کو اس وقت تک التوا میں رکھنا مناسب ہے جب کہ وہ صورتحال واقعی طور سے پیدا ہو جس کا خدشہ ہے۔ اس صورت میں کہ یہ پیدا ہو جائے ہر نقطہ نگاہ سے متعلق مسلم قائدین کو اکٹھا ہونا ہوگا، قراردادیں منظور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلم رویے کو قطعی طور پر متعین کرنے اور حصول مقصد کی غرض سے راہ دکھانے کے لیے۔ اس خطبے میں اس متبادل کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں اور اس اسلام میں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ اختتام۔ حضرات، میں نے بات مکمل کر لی ہے۔ آخر میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کرائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہند کی تاریخ میں موجودہ بحران اس امر کا متقاضی ہے
کہ ایک مکمل تنظیم ہو اور مسلم فرقے میں ارادی اور مقصد کا اتحاد بحیثیت ایک فرقے کے آپ کے مفاد میں بھی ہے اور من حیث المجموع ہند کے مفاد میں بھی۔ ہند کی سیاسی غلامی پورے ایشیا کے لیے بے حد تکلیف کا باعث ہے۔ اس نے مشرق کی روح کو دبا دیا ہے اور ذاتی اظہار کی مسرت سے کلیتاً محروم کر دیا ہے۔ جس نے اسے کبھی ایک عظیم اور شاندار ثقافت کا تحلیق کار بنا دیا تھا، ہم پر ہند کی طرف سے بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے جہاں ہمیں جینا اور مرنا ہے، اور ہم پر ایشیا کی طرف سے ایک فرض عائد ہوتا ہے بالخصوص مسلم ایشیا کی طرف سے، اور ایک واحد ملک میں 70 ملین یعنی 7 کروڑ مسلمانوں کا وجود اسلام کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے۔ بمقابلہ مسلم ایشیا کے سارے مسلمانوں کو ملا کر ہمیں ہند کے مسئلے کو نہ صرف مسلم نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے بلکہ ہند کے مسلمان کے نقطہ نظر سے بھی۔ ایشیا اور ہند کے لیے ہمارا فرض اس وقت تک پوری وفاداری سے ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک قطعی مقصد کے حصول کے لیے منظم ارادہ مارد وجود میں نہ آ جائے۔ خود آپ کے مفاد میں بحیثیت ایک سیاسی وجود کے جو ہند کے دیگر سیاسی وجودوں میں گرا ہوا ہے، اس طرح کے ساز و سامان سے لیس ہونا بس ضروری ہے۔ ہماری غیر منظم حالت نے ان سیاسی مسائل کو الجھا دیا ہے جو فرقے کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ میں مفاہمت سے مایوس نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے ان احساسات کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کہ موجودہ بحران سے نپٹنے کے لیے کہ مستقبل قریب میں ہمارے فرقے کو ایک علیحدہ لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، اور ایسے بحران میں ایک آزاد سیاسی لائحہ عمل صرف پرعزم لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے پاس ایک ارادہ ہو جو ایک واحد مقصد کے تابع ہو۔ کیا آپ کے لیے ایک متحد ارادے کی خاطر نامیاتی سالمیت کا حصول ممکن ہے؟ جی ہاں، ایسا ہے۔ فرقہ بندی کے مفادات اور نجی امنگوں سے بلند تر ہو جائیے، اپنے انفرادی اور مجموعی اقدام کی قدر و قیمت کو متعین کرنا سیکھیے، خواہ وہ کتنے ہی مادی مقاصد کے لیے ہو۔ ان مقاصد کی روشنی میں جن کی نمائندگی کے آپ مدعی ہیں، مادے سے روح کی جانب چلے جائیے۔ مادہ انتشار ہے اور روح روشنی، زندگی اور اتحاد ہے۔ میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے۔ ان کی تاریخ کے نازک لمحوں میں اسلام نے ہی مسلمانوں کو بچایا ہے، مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو نہیں۔ اگر آج آپ اپنی نظریں اسلام پر مرکوز کر دیں اور اس ہمہ وقت حیات بخش تخیل سے کسب فیض کریں جو اس میں پوشیدہ ہے، تو آپ صرف اپنی منتشر قوتوں کو مجتمع کر رہے ہوں گے، اپنی گم شدہ سالمیت کو دوبارہ حاصل کر رہے ہوں گے، اور اس طرح آپ خود کو مکمل تباہی سے بچا رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ میں جن کے ہمہ گیر معنی ہیں، ایک آیت کریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پوری بنی نوع انسان کی پیدائش اور دوبارہ پیدائش ایسی ہی ہے جیسے فرد واحد کی پیدائش اور دوبارہ پیدائش ہو۔ آپ کیوں نہیں جو بحیثیت ایک قوم کے بجا طور سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے انسانیت کے بارے میں اس اعلیٰ و عرفہ تصور کا عملی طور سے مظاہرہ کیا اور اسے ترویج دیا۔ زندہ رہیں، چلیں پھریں اور اپنے وجود کو فرد واحد کی طرح سمجھیں۔ میں یہ کہتے ہوئے کسی کو مخمصے میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہند میں حالات وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، تاہم اس کے معنی آپ پر اس وقت ہوائدہ ہوں گے جب آپ انہیں دیکھنے کے لیے ایک حقیقی اجتماعی خودی حاصل کر لیں گے۔ الفاظ قرآنی کے مطابق خود کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کوئی شخص جو غلطی کا مرتکب ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرطے کہ تمہاری اچھی رہنمائی کی جا رہی ہو۔ آج خطبہ الہ آباد بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے پوری خطبہ الہ آباد کا پورا اقتباس سنا، پوری اس کی ڈیٹیل میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اگر پڑھنے میں کہیں کوئی ناموں میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت اچھا میسج دیا علامہ اقبال نے اس وقت، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سٹل اسی طرح کا ہے جس طرح اس وقت تھا۔ بہرحال یہ میرے اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان، آج کل کے جو نوجوان اور بچے ہیں ان کے پاس بکس پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اپنی جو ان کی کورس کی بکس ہیں وہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک تو انہیں پڑھ سکیں، اور دوسرا آج کل جو اردو پڑھائی جاتی ہے وہ بہت لائٹ اور
یعنی ایزی آسان اردو ہوتی ہے. اس میں کچھ الفاظ مشکل بھی آتے ہیں تو وہ پڑھنے میں بھی وہ پھر انہیں اکتا جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں. تو میرے پڑھنے سے شاید انہیں کچھ سمجھ میں آئے اور اگلی نسلوں کو یہ جو ہے میسج آگے پہنچے. چلیں پھر انشاءاللہ یہ الہ آباد کا خود جو خطاب تھا ان کا وہ تو پورا ہو گیا. آگے پھر انشاءاللہ دوسرا کنٹینیو کریں گے. جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں خطبہ صدارت. تو یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں کریں گے. یہ بہت لمبی بک ہے, اس میں بہت چیزیں ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.